آج کے ولاگ کے لیے میں شروع میں ہی معذرت چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات جو کسی کو بری لگ جائے یا کوئی یہ سمجھے کہ میں نے آج کا جو یہ ولاگ کیا ہے اس میں کچھ جو ہے وہ میں نے بتانے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کوئی الفاظ ایسے استعمال ہو جائیں تو اس کے لیے پہلے ہی معذرت۔ آج کا ولاگ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کی عورت کیا کر رہی ہے؟ آج کی وہ لڑکی جو اپنے آپ کو ماڈرن تصور کرتی ہے، یا آج کی وہ عورت جس نے اپنے آپ کو جو ہے فار سیل انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر لگا دیا ہے اور وہ وہاں پر گندے کپڑے پہن کر جو ہے وہ اپنی پروموشن کر رہی ہے یا ناچ رہی ہے اور وہاں سے اپنے جو ہے وہ گاہک خرید رہی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جانتے ہیں سچ کیا ہے؟ ایک عورت جسے خاوند غصے میں طلاق دے دے، یا پھر ایک وہ عورت جسے وہ اپنے پاس رکھے لیکن اس کو وقت نہ دے۔ اس عورت کی کیا سائیکالوجی ہے اور یہ عورت کس طرح سے جو ہے وہ پریٹینڈ کرتی ہے؟ یہ عورت اپنے خاوند کو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ وہ یا تو اس سے دور رہے یا اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کے اور بھی جگہ پر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں پر روزانہ جگہ جگہ جو ہے وہ آپ کو گرلز ہاسٹل میں ہم جنس پرستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے وہ سچائی جس کو آج بتانے پہ نہ تو میرے جو ہے زبان کانپ رہی ہے اور نہ مجھے جو ہے وہ اس میں کوئی شرمندگی ہے، کیونکہ یہ سب جو ہے وہ ایسی تلخ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ مدارس میں معصوم بچوں کا ریپ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ نقاب اوڑے جاتی لڑکیاں اپنے باپ کے عمر کے مرد کے ساتھ جو ہے وہ چکر چلا رہی ہیں، جو نقاب میں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہی، میجورٹی جو ہے وہ ایسا کر رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نقاب والے اور سر پہ دوپٹہ لینے والے جو ہے وہ بہت شریف ہیں۔ آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ کون شریف ہے اور کون شریف نہیں ہے۔ یہاں پہ طلاق دے کر پھر غلطی کا اعتراف کر کے کسی شریف عورت کی زندگی برباد کرنے والا وہ مرد جو کہ 10 اور عورتوں کے ساتھ جو ہے جسمانی تعلق میں ہے، یہاں پر جو ہے وہ فرسٹریشن اور ڈپریشن کا مریض ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسری عورتوں کی بھی جو ہے وہ زندگی خراب کر رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ حلالہ کے نام پہ کسی اور کے بستر پر بھیج کر پھر اسی عورت کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں شامل کرنا، یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ 2 4 6 سال کی کمسن بچیوں کے ریپ سامنے آ رہے ہیں۔ روحانی باپ کا اپنی بیٹی سے شادی کرنا مطلب استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے اس کا تقدس کو پامال کرنا اس ملک میں سرعام ہو چکا ہے۔ شادی شدہ عورتوں کا اپنے بچوں کی عمر کے لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ چکر چلانا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ یہاں جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں یہ عورتیں لے کر سڑکوں پہ نکلتی ہیں، مردوں کو سناتی ہیں اپنی روداد، یہ بالکل جو ہے وہ کوئی مجبور اور عزت دار عورت جو ہے وہ کسی مرد کے بستر تک نہیں جا سکتی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ طلاق دے کے پھر غلطی کا اعتراف کر کے شریف عورتوں کو جو ہے وہ حلالہ کے نام پر جو ہے وہ مجبور کر کے ان کا جو ہے وہ ریپ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ کے جو ہے وہ 40% جو عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں وہ ان کی ناپسندیدہ شادیوں کی بیس پر ہو رہے ہیں۔ شادی شدہ مردوں کی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ چکر چل رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اپنی بیویوں کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے اور کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ چکر چلا رہے ہیں۔ پارکوں میں، اسکولز میں، کالجز میں لڑکوں کا لڑکیوں کا ڈیٹ پہ جانا ایک نارمل سی بات ہے۔ کالج یونیورسٹی کے باہر گاڑی میں جو ہے وہ لڑکی کا جو ہے ایک دوسرے مرد کے ساتھ جسمانی تعلق ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ یونیورسٹی میں دوست کی مدد کے لیے جو ہے مدد سے جسم کی فرمائش کروانا، نمبر ایکسچینج کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ کیفیٹیریا میں کام کرنے والی 3rd کلاس ویٹرز جو ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے کام کے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی ہیں، لیکن جسمانی تعلق رکھ کر جو ہے وہ شریف گھر کے لڑکوں کو جو ہے وہ غلط طرف لگانا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مغرب کی تہذیب ہے، مغرب کی ثقافت ہے، دیکھ کر جو ہے وہ اس کو ٹائٹ کپڑے پہن کر باہر نکلنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا آج کی عورت کا جو ہے وہ اولین فریضہ بن چکا ہے۔ کسی لڑکی کو پیار کے جال میں پھنسا کے اسے بلیک میل کر کے شادی کا جھانسا دے کر اسے کسی بھی بستر تک لے جانا جو ہے وہ آج کے لڑکے کے لیے بڑا ہی آسان کام ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری بہرا-روی، یہ ساری جو معاملات ہو رہے ہیں یہ ہماری مینٹل فرسٹریشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ایک لڑکی جو اپنے گھر سے جو ہے وہ محبت یا توجہ نہیں پاتی ہے، جس پر جو ہے وہ اس کے باپ بھائی کی کمانڈ نہیں ہوتی، وہ باہر نکل کے جو ہے وہ دوسرے مرد پھنساتی ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھتی ہے۔ آج کل گناہ سر عام ہو چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس وقت میں لوگ جو ہے وہ بے لباس پھریں گے سڑکوں پر، اور آج وہی دور ہے۔ لباس پہنے ہوئے بھی لباس اتنے جو ہے وہ ہلکے ہو چکے ہیں، اتنے کم ہو چکے ہیں کہ اس میں یہ آپ کو سمجھ آتی ہے۔ ڈانس پارٹیوں میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، آپ یونیورسٹی اور کالجز کی پارٹیوں میں دیکھ لیں، لڑکیاں چھوٹے سے چھوٹا لباس پہننا اپنا فخر سمجھتی ہیں۔ مردوں کو امپریس کرنے کے لیے، شادی شدہ مردوں کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، ان سے پیسہ کھانے کے لیے، اپنے برانڈز کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے گھر برباد کر رہی ہیں۔ یہی تک نہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں اور عورتیں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ شادی شدہ عورتوں نے بھی جو ہے وہ کبھی ڈیلیوری بوائے ہے تو کبھی کوئی سا بوائے، کبھی کوئی جو ہے وہ معاملات ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جسمانی تعلقات استوار رکھے ہوئے ہیں۔ ہر طرف بے راروی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے۔ یہاں پر صرف
ہمارے 30% خواتین جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن یہ 30% خواتین پوری دنیا میں ہمیں بدنام کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ 70% ابھی بھی خواتین ہماری جو ہے وہ شریف عورتیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی اپنے شوہروں کے نام پر اپنے باپ اور بھائی کی عزت جو ہے وہ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن یہ 30% جو خواتین ہیں انہوں نے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دی ہے، انہوں نے لوگوں کے گھر تباہ کر دی ہیں، اور آفرین ایسے مرد پہ جو اپنے آپ کو عزت دار کہتے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ گندگی میں منہ مارتے ہیں، پھر بھی ان 2 نمبر عورتوں کے جو ہے وہ پیچھے جاتے ہیں۔ آج کی عورت بے روی کا شکار اس لیے ہے کہ مرد اس کو موقع دے رہا ہے، اور آج کا مرد گندا اس لیے ہے کہ عورت نے جو ہے وہ اپنی عزت کو بیچنا اور نیلام کرنا جو ہے اپنا اولین فرض سمجھ لیا ہے۔ تو اگر ہم ایسے معاشرے میں پنپتے ہیں، ایسے معاشرے میں جو ہے وہ سانس لیتے ہیں، تو ہمارا سانس لینا جو ہے وہ یہاں محال آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ آج انوائرمنٹ کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، آج آپ وائرسز دیکھ رہے ہیں، آج آپ بیماریاں دیکھ رہے ہیں، آج آپ جو ہے میزائل اور ہم پہ برستے ہوئے یہ معاملات دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سزائیں ہیں، یہ سزا ہے، یہ ان عورتوں اور ان جو ہے وہ گندے مردوں، لیکن پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ خدا کے لیے اس سرزمین کو گندا نہ کرو۔ 30% لوگ یہاں پر گندے ہیں، 70% آج بھی جو ہے وہ اچھے اور سچے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں جو با کردار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنے کردار پہ کام کریں۔ آج کی عورت جو ہے وہ بے روی کا شکار ہے، آج کی عورت جو ہے وہ مرد کو ورگلا رہی ہے۔ باہر آپ سڑکوں پہ نکلیں، آپ کو کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیاں جو سڑکوں پہ کھڑی ملیں گی، جن کے پاس بس میں جانے کا کرایہ نہیں ہے، وہ کسی کی بھی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے جو ہے وہ گھر تک پہنچ جاتی ہیں، وہ کسی سے بھی جو ہے وہ لفٹ لے لیتی ہیں۔ یہ عزت داروں والی بات ہے، یہ عزت کا مقام ہے کہ اپنی جو ہے وہ عزتیں بیچ کر صرف چند روپوں کی خاطر، 1000-2000 کی خاطر جو ہے وہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ گندی حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ میں معاشرے میں جو ہے وہ سچ بتا دیتی ہوں، تو میں تو سچ بولوں گی، مجھے سچ بولنے کی اتھارٹی ہے کیونکہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی بے روی میں جو ہے وہ ملوث ہیں تو کیوں؟ آج کی ہماری عورت اور آج کی ہماری ینگسٹر لڑکیاں جو ہیں وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہیں؟ کالج یونیورسٹی میں بے روی کیوں پھیل رہی ہے؟ کہاں گئی انتظامیہ؟ کہاں گئے آپ کے اصول؟ کہاں گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کے جو ہے وہ کلچر میں پنپنے والی یہ مغربی ثقافت جس کو ہمارے پر انڈوس کر دیا گیا ہے؟ یہ ایک سائلنٹ وار ہے جو سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کی سازش میں جو اہل مغرب ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ مغربیوں نے جو ہے وہ لباس اپنے تبدیل کر لیے، انہوں نے اپنے اخلاق تبدیل کر لیے، انہوں نے اپنے کردار تبدیل کر لیے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم گند میں پڑ گئے۔ یہاں کا شادی شدہ مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک گندی عورت ہونی چاہیے۔ یہاں کا جو ہے وہ بغیر شادی شدہ مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ رنگینیاں میں جو ہے وہ کھیلے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ مختلف عورتیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی سائیکلوجیکل النیسز ہیں، یہ آپ مینٹل ڈس آرڈر میں ایسے مرد جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ کے وہ اپنی مردانگی شو کریں گے، یہ آپ کی مردانگی نہیں ہے، آپ نہ مرد ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ بہت سی عورتوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ مرد ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں اور آپ اپنے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں۔ آپ کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ، ایک شریف عورت کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ آپ کی مردانگی ہے۔ آپ اس کی بات برداشت کریں، آپ اس کی عزت اور تکریم کریں۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے 10 عورتیں پھنسانا، اور یہ کوئی عورت کی جو ہے وہ عزت اور باحیا نہیں ہے کہ جو 10 جو ہے وہ لڑکے پھنسا رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھ رہی ہے، اور مرد کو پتہ بھی ہے کہ یہ گندی عورت ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی تعلق رکھ رہا ہے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، HIV پھیل رہا ہے، ایڈز پھیل رہا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس چیز کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ارد گرد اپنے بھائیوں پر، اپنے شوہروں پر، ہر چیز پر جو عزت دار عورتیں ہیں وہ نظر رکھیں پراپر، کہ اگر کوئی ایسی بے روی ارد گرد جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی ایسی گندی عورت جو ہے وہ آپ کے شوہر، آپ کے بھائی یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو اس تک پہنچیں، اس کی چٹیاں پڑ دیں، جا کے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں، اس کو بتائیں کہ وہ جو ہے وہ یہ جو گندی حرکتیں میں ملوث ہے، اس کو سارے زمانے میں جو ہے وہ بے عزت کر دیں، بدنام کر دیں۔ ڈرنا نہیں ہے، بیویاں جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ عورت نکل آتی ہے آپ کے مرد کے ساتھ، جس کا آپ اس کے گھر، اس کو پورے علاقے میں جو ہے وہ بدنام کر دیں، تاکہ وہ کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنانے کے قابل نہ رہے، تاکہ پورے معاشرے میں جو ہے وہ بدنامگی کا داغ جب اس کے سر پر لگے تو اسے سمجھ آئے کہ گندگی کیسے کرتے ہیں۔ آج سے جو ہے وہ بیویوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو حل بتا دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، لیکن اگر آپ چپ کر کے بیٹھیں گی اور روتی چلی جائیں گی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو بدنام کرنا اور ایسے مرد کو بدنام کرنا، پورے پراپر طریقے سے اس کو معاشرے میں بدنام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ گندا مرد ہے، لوگوں کو بتائیں کہ یہ گندی عورت ہے، پھر ہی آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ ایسے چپ کر کے جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ گندگی چھپا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عیب چھپانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ جو آپ کو اذیت اور تکلیف دے رہا ہے، جس کی خاطر آپ رو رہی ہیں اور وہ قابو میں نہیں آ رہا، اور آپ کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، تو جائیں پڑھ دیں اس عورت کو بھی اور پڑھ دیں اس مرد کو بھی، دنیا میں ذلیل کر دیں اس کو۔ کوڑوں کا حکم ہے اسلام میں، اگر پکڑا جائے مرد کوڑوں کا حکم ہے، اور عورت کو بھی کوڑوں کا حکم ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو کوڑے ماریں یا نہ ماریں لیکن اس کو ذلیل ضرور کریں۔